اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برس قبل 20 نومبر 1979 کو 400 سے زیادہ شدت پسندوں نے نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر دیا تھا۔ یہ تحریر BBC اردو کی ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ 5 دسمبر 2017 کو شائع ہوئی تھی، جسے آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے حال میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ہم ملک میں اسلام کو اس کی اصل شکل میں واپس لے جانا چاہتے ہیں اور سعودی معاشرے کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسے وہ 1979 سے پہلے تھا۔ اس حوالے سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 1979 میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے سعودی عرب معاشرے کی تبدیلی کر دی تھی۔ 1979 کو ویسے تاریخ میں اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کعبہ پر کیے جانے والے حملے اور 2 ہفتوں پر محیط محاصرے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد حرام میں محصور ہو گئے تھے۔ 43 برس قبل 4 دسمبر کو سعودی عرب نے فرانسیسی کمانڈوز، پاکستانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا، جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا، جب 400 سے 500 شدت پسندوں نے 1 محرم کو 1400 ہجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ عبادت گاہوں کے گزاروں پر قابض ہو گئے تھے۔ حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہازی بن محمد بن سیف کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا۔ وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز نے 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور اس کے بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے، لیکن بعد میں سعودی حکومت نے کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا، تاہم ان کی تنقیدیں ختم نہ ہوئیں۔ سعودی عرب نے معتدل اسلامی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سعودی عرب میں تبدیلی کی لہر سے محمد بن سیف العیدی کی تقاریر سے متاثر ہوئے، جس کے بعد انہوں نے عبدالعزیز بن باز کو قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرنا۔ مہدی کی شدت پسندی کے وقت ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے انہیں کچھ سالوں کے لیے حراست میں لے لیا اور ان پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی اور رہائی ملنے کے باوجود کے خیالات میں تبدیلی نہیں آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئی اسلامی صدی کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیے اور 1 لاکھ نمازیوں کو یرغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیر انتظام میں لے لیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ اقتانی کو امام مہدی کا قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ
عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ سعودی حکومت نے خفت سے بچنے کے لیے مواصلات نظام بند کر دیا۔ تاہم اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہی، لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہوئے۔ پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارتی خانے پر حملہ کر دیا گیا، کیونکہ ایران کی جانب سے امریکہ اور صوفی سازشوں کا قرار دیا گیا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستان افواج سے مدد طلب کی۔ صحافی یار صوفی نے اس واقعے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوجی میں تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکے، لیکن کیونکہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے، تو سعودی اہلکار نے پاکستانی افواج کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کا کافی شدت سے نقصان ہوا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے شدت پسند نمازی اور فوجی شامل تھے، اور 60 افراد زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیے گئے، جنہیں جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی، اور محمود کے بہنوئی اقتانی، جنہیں امام مہدی کا قرار دیا گیا تھا، دوران آپریشن میں ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعی قوانین کا اطلاق وعدہ کیا کہ جس کے بعد ملک سے محفوظ نظام مکمل پابندی لگا دی گئی، اور ملک میں سابقہ بادشاہ شاہ فیصل اور اس کے وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا اور قوانین کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا، اور اسلامی طور طریقے کے مطابق قوانین کو سخت اسلامی شرائطی قانون کے مطابق سزائیں مقرر کی گئی، جس سے قانون کو بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ کچھ کے مطابق اس سال کا اہم ترین واقعہ ایران میں آیت اللہ کی قیادت میں آنے والے انقلاب تھا، جس نے ایرانی بادشاہیت کو بھی ختم کر دیا، اور کچھ کے مطابق روس کا افغانستان پر کیے جانے والا حملہ اس سال کا اتنا اہم بنایا گیا۔ کئی مبصرین کے مطابق جہاں اس واقعے کے بعد سعودی عرب میں وہاں اسلام کا بول بالا ہوا، اور دوسری طرف دسمبر 1979 میں روس کی جانب سے افغانستان پر حملے نے خطے کی سیاست کے طور پر بھی بہت زیادہ اثر انداز مرتب ہوا۔